اچھا بھائی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ ہمارے پاس چیپٹر 4 کا پاکستان میں معاشرتی نظم و ضبط کا سب سے لاسٹ ٹاپک ہے، جس میں ہم پاکستان میں پولیس کے کردار کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں ہمارے پاس اس کی 10 اقسام ہے، اور یہ اس چیپٹر کا سب سے امپورٹنٹ لانگ کوشچن بھی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں پولیس کا کردار ہے، تو پاکستان میں پولیس کی ذمہ داریاں بڑی وسیع ہیں۔ بڑی وسیع ہونے سے مراد ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ ہر صوبے میں پولیس کا نیٹ ورک موجود ہے، جسے صوبائی حکومت کنٹرول کرتی ہے۔ وفاقی حکومت کی علیحدہ پولیس بھی ہے، جو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں فرائض ادا کرتی ہے۔ محکمہ پولیس کے فرائض مختلف انواع ہوتے ہیں، ان کی نوعیت نہایت حساس ہوتی ہے۔ کئی شعبے قائم ہیں جو محکمے کے مختلف اقسام کے فرائض نبھاتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے پاس 2 شارٹ کوشچن بنتے ہیں۔ کوشچن جو ہیں وہ دونوں الگ الگ ہیں، لیکن ان کا جو آنسر ہے نا، وہ ہمارے پاس سیم ہی آئے گا۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، جو محکمے مختلف اقسام کے فرائض کا انجام دیتے ہیں، یہاں تک اس کا آپ جواب لگائیں گی۔ پہلا کوشچن ہے وفاقی پولیس سے کیا مراد ہے، اور دوسرا کوشچن ہے ہمارے پاس صوبائی پولیس سے کیا مراد ہے۔ پہلا کوشچن ہے وفاقی پولیس سے کیا مراد ہے، دوسرا ہے صوبائی پولیس سے کیا مراد ہے۔ کتابوں کے اوپر آپ لکھ سکتی ہیں۔ پولیس اگر پوری طرح سے چوکس ہو تو عوام کو اطمینان اور سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کے فرائض درجہ ذیل ہیں۔ ان کے فرائض پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پولیس کا جو سب سے بڑا فریضہ ہے، وہ ہمارے پاس پولیس کا محکمہ کیوں قائم کیا گیا ہے۔ یہ ہم نے حضرت عمر نے سب سے پہلے جو ہے پولیس کا محکمہ اپنے دور حکومت کے اندر قائم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، امن و ایمان کا قیام۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس پولیس کا محکمہ جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلی ہیڈنگ اس کی ہے، تو اس میں ہمارے پاس ہیڈنگ سے پہلے شارٹ کوشچن آتا ہے، پولیس کے مختلف قسم کے فرائض سر انجام دیتی ہے، 4 کے نام لکھیں۔ اب ان میں سے 10 ہیڈنگ سے ہمارے پاس 10 میں سے کوئی سے بھی 4 کے نام آپ لکھ سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل، امن و ایمان کا قیام ہے، جرائم پر کنٹرول ہے، دہشت گردی کی روک تھام ہے، یا پرامن عوامی اجتماعات ہے۔ یہ 4 آپ اس کے لکھیں گے تو یہ سوال کا جواب آپ اس کے اندر شامل کر سکتی ہیں۔ خیر، اس کے بعد سب سے پہلی ہیڈنگ ہمارے پاس آتی ہے امن و ایمان کا قیام، تو اسی کے سامنے شارٹ کوشچن آپ لکھ سکتی ہیں، پولیس کا اہم ترین فریضہ کون سا ہے۔ پولیس کا اہم ترین فریضہ کون سا ہے؟ پولیس کا اہم ترین فریضہ امن و ایمان کا قیام ہے۔ یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز بھی آتا ہے، جب آپ کے پاس یہ سوال پوچھا جائے کہ پولیس کا اہم ترین فریضہ کون سا ہے، تو امن و ایمان کی قیام کی پوری ہیڈنگ آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے۔ پولیس کے اہم ترین فریضہ امن و ایمان کا قیام ہے۔ عوام کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ وہ عوام کو مختلف تحفظ دے گا تاکہ وہ سماج دشمن عناصر کی زیادتیوں سے محفوظ رہے، اور پولیس اگر امن و ایمان کو یقینی بنانے میں کامیاب ہو جائے تو مختلف شعبے ہائے زندگی کی ترقی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ اب ترقی کس طریقے سے گامزن ہو جاتی ہے؟ جب سوسائٹی کے اندر امن و ایمان کا قیام ہے، ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی کرائم نہیں ہو رہا، کوئی فسادات نہیں ہے، تو ہر شہری جو ہے وہ ہمارے پاس اپنے فرائض سر انجام دے گا، اور اس سے جو ہے وہ ہمارے پاس معاشرہ ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے یا گامزن ہو سکتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہمارے پاس آتی ہے جرائم پر کنٹرول۔ جرائم پر کنٹرول کا بھی شارٹ کوشچن آپ سب سے پہلے اس کے اوپر لکھیں، جرائم پر قابو پانے کے لیے 2 مثبت تجاویز لکھیں۔ جرائم پر قابو پانے کے لیے 2 مثبت تجاویز لکھیں۔ جرائم پر کنٹرول، ریاست میں رائج قوانین پر عمل درآمد کروانا اور غیر قانونی سرگرمیوں سے معاشرے کو پاک رکھنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہمارے پاس اس کے اندر پولیس کی ذمہ داری جو ہے سرگرمیوں سے معاشرے کو پاک رکھنا پولیس کی ذمہ داری۔ غیر قانونی سرگرمیاں کون سی ہوتی ہیں؟ چوری ہے جیسے، وہ ہر طرح کی وہ ایکٹیویٹی جو آپ کو قانون توڑنے پر مجبور کرتی ہے، وہ غیر قانونی سرگرمیوں کے اندر ہمارے پاس آتا ہے۔ وہ چوری، ڈاکے، اغوا، اسمگلنگ۔ اب چوری، ڈاکے اور اغوا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں۔ اسمگلنگ ہمارے پاس کوئی بھی جو بلیک کا کاروبار ہوتا ہے، جس سے آپ چوری سے منشیات کو فروغ کرنا، وہ بھی ہمارے پاس اسمگلنگ کے اندر آتا ہے۔ یا پھر ایک چیز جو ہے وہ کم پیسوں سے خرید کر جو ہے اس کے اوپر زیادہ منافع لکھنا، یہ بھی ہمارے پاس اسمگلنگ کے اندر آ رہی ہوتی ہے۔ جو ڈکیتی، جوا اور ایسے ہی دوسرے جرائم کی روک تھام کے لیے مصروف عمل رہتی ہے۔ وہ مجرموں کو پکڑتی ہے اور قانون کے مطابق سزا دلواتی ہے، انہیں سزا دلواتی ہے۔ جرائم ہمیشہ افراد پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے، اور ان کو مکمل ریکارڈ پولیس اسٹیشن میں رکھا جاتا ہے۔ فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں اور ان کی تصویریں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اگر کوئی مجرم سر زرد ہوتا ہے تو پولیس کو ریکارڈ کی مدد سے مجرم تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے۔
اب آپ ایک دفعہ جب کوئی کرائم کرتے ہیں نا، کوئی جرم کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے ہمارے پاس اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے اندر موجود ہوتا ہے. جب آپ دوسری دفعہ اس کرائم کو رپیٹ کرتے ہیں یا پھر کوئی نیا جرم کرتے ہیں تو تب آپ کو پولیس اس ریکارڈ کی مدد سے جو ہے پکڑ بھی سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پیشہ ورانہ جرم کرتے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ غلطی سے جرائم جو ہے وہ ہو گیا ہے. اچھا، تیسری ہیڈنگ ہمارے پاس ہے دہشت گردی کی روک تھام. اب یہاں پہ بھی آپ کے پاس شارٹ کوشچن ہے، اس کے سامنے آپ لکھ سکتے ہیں دہشت گردی کی روک تھام کیسے ممکن ہے. دہشت گردی کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ ملک میں دہشت گردی کا مسئلہ بڑا گمبھیر صورت اختیار کر چکا ہے. گمبھیر صورت اختیار کرنا بہت بگڑی ہوئی صورت، ٹھیک ہے. ملک دشمن عناصر عوام میں بے چینی اور خوف پیدا کرنے کے لیے مختلف کارروائیاں کرتے ہیں. وہ دھماکے کرتے ہیں، ریلوے لائنز، پلوں اور قیمتی قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. دھماکے ہمارے پاس کہاں پہ کیے جاتے ہیں؟ جہاں پہ لوگ جو ہیں کافی زیادہ تعداد میں کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے آپ کوئی ہڑتال کہہ لیں یا کوئی جلسہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے دھماکے ہوتے ہیں، اور یہ سارا کام دہشت گردوں کا ہوتا ہے. پولیس نے ایسے عناصر کے خلاف منظم کارروائیاں کرنے کے لیے اینٹی ٹیررسٹ سیل بنایا ہوا ہے. ایک ڈی آئی جی اس سیل کا سربراہ ہوتا ہے. یہ اب آپ کے پاس ایم سی کیوز ہے، اور ایم سی کیوز کیا آئے گا کہ اینٹی ٹیررسٹ سیل کا سربراہ کون ہے، تو ڈی آئی جی اس کا سربراہ ہے. اس کو آپ انڈر لائن کر کے اس کا ایم سی کیوز لکھ سکتی ہیں. اور یہاں تک آپ کا اس سوال کا جواب ہے جو میں نے پہلے بولا، دہشت گردی کی روک تھام کیسے ممکن ہے. اب نیکسٹ جو لائن ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے، یہ سیل مسلسل ایسے گروہ اور تنظیموں پر نظر رکھتا ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں. پولیس کے دیگر شعبے اینٹی ٹیررسٹ سیل سے تعاون کرتے ہیں اور مجرموں کو پکڑ کر عدلیہ کے ذریعے سزا دلواتے ہیں. اور یہ چیز ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی چیپٹر 5 میں، فرسٹ ایئر کے اندر بھی. حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں اور وہ تینوں کے تینوں الگ الگ فرائض سر انجام دیتے ہیں. مقننہ کیا فرائض سر انجام دیتی ہے؟ اور انتظامیہ اور عدلیہ جو ہے وہ ہمارے پاس عدل و انصاف مہیا کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس مجرموں کو پکڑ کر عدلیہ کے ذریعے سزا دلواتی ہے. دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ملک میں بیک وقت کئی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. اب ڈی آئی جی سیل کا سربراہ ہوتا ہے، اس سے آگے جو لائن لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر سوال لکھیں، اینٹی ٹیررسٹ سیل کے فرائض بیان کریں. اینٹی ٹیررسٹ سیل کے فرائض بیان کریں، یہ شارٹ کوشچن آپ اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں. پرامن عوامی اجتماعات جو ہے وہ ہمارے پاس لوگوں کے مجموعے کو کہتے ہیں. ملک بھر میں سماجی، ثقافتی، مذہبی اور سیاسی تنظیمیں اجلاس بلاتی ہیں، جلوس نکالتی ہیں اور مختلف سرگرمیوں میں مصروف رہتی ہیں. بعض عناصر ان تنظیموں کی مخالفت میں دہشت گردی کے ذریعے امن و ایمان کی فضا کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اجتماعات اور جلوسوں کو بحفاظت اپنا کام کرنے کا موقع دے اور تخریبی کارروائیوں کی روک تھام کریں. محرم کے موقع پر پولیس خاص طور پر چوکنا رہتی ہے اور منفی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے بھرپور منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرتی ہے. اب دیکھیں، یہ اجتماعات کی بات کی جا رہی تھی. جتنے بھی اجلاس ہمارے ملک میں ہوتے ہیں اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہمارے پاس پولیس کی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ بھی اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ پولیس ضرور کھڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس محرم جیسے اب آنے والے بھی ہیں، تو اس میں بھی ہمارے پاس جہاں پہ ماتم ہوگی، ٹھیک ہے، یا پھر مجلس ہوگی، وہاں پہ پولیس کو ایز اے سیکیورٹی پرپز کے لیے وہاں پہ کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے پاس شہری ہیں یا پھر ریاست کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام جو ہیں وہ بخوبی نبھا سکیں. آخری آج کی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس پروٹوکول کی ذمہ داری، ٹھیک ہے. پروٹوکول کی ذمہ داری سے کیا مراد ہے؟ یہ شارٹ کوشچن ہمارے پاس آتا ہے. اور پروٹوکول کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، یہ ہمارے پاس ملک کے بڑے افسران کو دیا جاتا ہے. پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر ملکی سفارت خانوں کی حفاظت کرے اور ملکی اور غیر ملکی اہم شخصیات کو تحفظ مہیا کرے. پولیس خاص طور پر صدر مملکت، وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ اور دیگر اہم سیاسی شخصیتوں کو حفاظت کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتی ہے. ان شخصیات کو دوران سفر پروٹوکول مہیا کیا جاتا ہے. ملک کے اہم سیاست دانوں اور مذہبی رہنماؤں کے لیے پولیس کی جانب سے مکمل حفاظتی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. اب اس میں سے دیکھ لیں، جس چیز کی سمجھ نہیں آئی وہ مجھ سے پوچھ لیں، اور اگر کوئی کویشچن ہے تو وہ بھی آپ مجھ سے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے.